حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر آپ کے اس مدرسے کے اس جلسے میں، اس تقریب میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدرسے کو آباد فرمائے، قبول فرمائے، خوب خوب ترقی عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے اس مدرسے کے بنانے میں تعاون کیا، جو اس مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں، کسی طرح کی بھی خدمت ہو، جو اس میں تعلیم دے رہے ہیں اور جو لوگ تعلیم پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور ان کے اس دینی خدمات کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوب خوب ترقی عطا فرمائے، اس کے نیک اثرات اللہ تعالیٰ مرتب فرمائے اور آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ذخیرہ بنائے۔ کام کی اور ضرورت کی جتنی باتیں کہی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ آج کے جلسے کے مناسبت سے اور اس تکمیل قرآن کریم کی مناسبت سے، آپ کے اجتماع کے لحاظ سے کافی اور مکمل ہیں۔ مولانا احمد اللہ نثار صاحب نے جو فرمایا، بہت خاص باتوں پر توجہ دلائی، واقعی ساری باتیں لمحہ فکریہ ہیں، غور کرنے کی چیز ہے۔ پھر آپ کے سرپرست اور ذمہ دار مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب نے جو مدرسے کے بارے میں بتایا، جو باتیں کہیں، آپ سے جو چاہا کہ آپ اس مدرسے سے زیادہ مستفید ہوں، یہ بھی بہت ہی اہم چیز ہے۔ کوئی مہمان درمیان میں ہوتا ہے تو لوگوں کو ذرا سی ایک کشش ہوتی ہے کہ کوئی مہمان آیا ہے، دور سے آیا ہے، لیکن اصل نفع تو آدمی کو اپنے ماحول کے علماء، مصلحین اور اکابر سے ہوتا ہے۔ میں بھی اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی اس مجلس میں قرآن کریم کی اس تکمیل کی نشست میں شریک ہوں اور تکمیل قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تکمیل بھی ہوگی، پھر دعا بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی دل کی مرادوں کو پورا کرے اور میری بھی اللہ دعائیں پوری کرے، اور امت کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس قبولیت کے گھڑی اور قبولیت کے موقع کی وجہ سے اللہ ساری ضروریات کو، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچائے، مکمل کرے۔ میرے دوستو، مسلمانوں کا مسئلہ تعلیم اور مسلمان بچوں کی تعلیم اور تربیت یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے کسی دلیل کی، کسی ترغیب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس بنیادی ضرورت کو جتنا زیادہ اسلام نے اس کا احساس دلایا، اہتمام کیا، اتنا ہی اللہ جانے کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اس کی طرف سے بڑی غفلت اور لاپرواہی برتی، اور اب تک اجتماعی طور پر پوری امت اپنے لیے دین کی بنیادی تعلیم و تربیت کا، چاہے عالمی پیمانے پر کہہ لیں، چاہے ملک گیر پیمانے پر کہہ لیں، چاہے ریاست کے پیمانے پر کہہ لیں، چاہے ضلع کے پیمانے پر کہہ لیں، چاہے محلے اور ایک گھر اور خاندان کے پیمانے پہ کہہ لیں، اطمینان بخش انتظام کرنے میں پورے طور سے کامیاب نہیں ہو سکے۔ حالانکہ یہ پہلی ترجیح تھی، ہونا چاہیے تھا۔ کوئی بھی کام پہلے دل دماغ میں پیدا ہوتا ہے، پھر روئے زمین پہ اس کا وجود ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے اپنا دل دماغ ہی اس بات کے لیے نہیں تیار کیا ہے کہ یہ تعلیم ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اور اس کی طرح طرح کی تعبیر کی جاتی ہے۔ جب کوئی تعلیم پہ بات کرنے لگتا ہے تو لوگ کبھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک عالم کو بہت بڑا سائنسداں بھی ہونا چاہیے۔ کبھی جب تعلیم کی بات کی جاتی ہے تو قدیم صالح اور جدید نافع کی بات کر لی جاتی ہے۔ کبھی جب تعلیم کی بات کی جاتی ہے تو عصری اور دینی دونوں تعلیم کو ملا کر کے بات کی جاتی ہے۔ یہ موضوع دنیا میں بڑا مظلوم ترین موضوع ہے کہ آدمی اس میں جو چاہتا ہے کہتا ہے، کیونکہ کوئی ایسا نتیجہ فوراً نہیں نکلتا کہ کہنے والے کی تصویب کی جائے یا اس کی تقلید کی جائے۔ اور کچھ ہم جیسے ناتجربے کار ہیں جو اس لائن کے تجربات بھی کرتے رہتے ہیں، اور ایک مدت گزرنے کے بعد انجام یہ ہوتا ہے کہ یہ تجربہ ہمارا کس قدر وقت کی ضرورت تھی اور کس قدر ہم نے اس کے پیچھے اپنا سرمایہ، اپنا وقت ضائع کیا۔ لیکن ان تمام باتوں کے بیچ میں اگر کوئی آدمی مسلمان ہے اور اس کو اپنے ایمان کا احساس ہے تو اس لیے بات وہ سمجھتا ہے کہ اسلام کوئی نسلی مذہب نہیں ہے،
جیسے ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا بغیر پڑھے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ماسٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا بغیر پڑھے ماسٹر نہیں بن سکتا، انجینئر کے ہاں پیدا ہونے والا بغیر پڑھے انجینئر نہیں۔ ایسے مسلمان کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ ہو یا بچی ہو، وہ بغیر دین سیکھے، بغیر دین کی تعلیم سیکھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسلام نام ہے کچھ عقیدوں کا اور کچھ اعمال کا، جب تک وہ عقیدے اور جب تک وہ اعمال نہ سیکھے جائیں، ان عقیدوں پر یقین نہ کیا جائے۔ حضرت شاہ بہاءالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور بات ہے کہ عقائد اسلام حقائق اسلام ہوتے ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں جو چیز تبدیلی کو قبول کر لے اسے حقیقت نہیں کہا جاتا۔ جو چیز سچی ہوتی ہے، سچائیاں بدلہ نہیں کرتی، اور جو بدل جائے وہ سچائی نہیں ہو سکتی۔ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں توحید، رسالت، آخرت، تین بہت بنیادی عقیدہ اسلام کا ہے، اور عقیدے اسی سے پیدا ہوئے ہیں، نکلے ہیں، لیکن توحید اسلام کا بہت بنیادی عقیدہ ہے اور یہ سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے فطرت میں توحید رکھی ہے، ہر آدمی اپنے فطرت سے توحید کو تسلیم کرتا ہے، لیکن جس درجے کا عقیدہ ہونا چاہیے وہ درجہ سیکھے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے اللہ نے فطرت میں رسالت کا تسلیم کرنا، رسول کی ضرورت اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت، ان کا مقام، ان کا منصب، ان کا مرتبہ، ان کا حق، ان کا ہم پر احسان، یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ انسان کیا ساری خلق کی فطرت میں یہ ہے کہ ان کے احسان کو تسلیم کرے، ان کی حیثیت کو تسلیم کرے۔ اسی لیے آپ سارے عالم کے لیے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، لیکن بغیر تعلیم کے اس کی تکمیل نہیں ہوگی۔ اسی طرح آخرت، ختم ہونا، آج تک دنیا میں کوئی آپ کو کہنے والا نہیں ملے گا کہ یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، سب اس کے خاتمے کو جانتے ہیں، لیکن اس ختم ہونے کی تعبیر الگ الگ کرتے ہیں۔ کوئی اس کو ایسے ختم مانتا ہے کہ آدمی ایک نسل میں انسان پیدا ہوا، اگلے نسل میں کچھ اور پیدا ہو گیا، اگلے نسل میں کچھ اور پیدا ہو گیا۔ آپ جب اس سلسلے میں دنیا والوں کے خیالات پڑھیں گے، وہ خیال ہی خیال ہے، میں اسے عقیدہ نہیں کہتا، ان کے خیالات کہتا ہوں، ان کی مینٹالٹی، ان کی وچار دھارائیں ہندی میں جسے کہتے ہیں، تو آپ کو پڑھ کر کے تعجب ہوگا کہ یہ آخرت کا کتنی شکلوں میں یقین کرتے ہیں۔ کسی کے یہاں آخرت کی کچھ شکل ہے، کسی کے یہاں کچھ شکل ہے، کیونکہ اس دنیا کے بعد ایک ایسی دنیا کا وجود ضروری ہے جہاں انسان کی ساری خواہشات پوری ہو سکے۔ آج تک اس دنیا میں کسی انسان کی ساری تمنائیں، ساری خواہشات پوری نہیں ہوئی ہیں، سارے ارادے مکمل نہیں ہوئے ہیں۔ جبکہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے تو ظاہر بات ہے اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو ایک وسیع دماغ دیا، ایک وسیع دل دیا، ایک سوچ دیا، ایک فکر دیا۔ اتنی ترقی ہونے کے باوجود انسان سیاروں پر حکومت کر رہا ہے، زمین کی چھاتی چیڑ کر کے بہت کچھ نکال رہا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ سمجھتے تھے کہ زمین سے غلہ نکلتا ہے، آج لوگوں کو معلوم ہے کہ اس دھول مٹی سے کیا نکلتا ہے۔ کرناٹک میں ایک ضلع ہے ہاسپیٹ، اس کی مٹیاں کھود کھود کر کے لوگوں نے بیچ دیا اور چائنا نے خرید لیا، لوگوں نے کروڑوں کی مٹیاں بیچا۔ اس مٹی میں کیا ہے؟ اب تک کسان یہ سمجھتا تھا کہ اناج پیدا ہوتا ہے، آج زمین کی چھاتی چیڑ کر کے معدنیات نکالے جاتے ہیں۔ تو انسان جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے، اگرچہ یہ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، لیکن آج بھی انسانی حوصلے کے سامنے دنیا کی ترقی بہت چھوٹی ہے۔ اس دنیا میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کی ساری خواہشات کو پوری کر سکے، اس لیے ایک ایسی دنیا کی ضرورت ہے۔ ایسے جس کو جس سے دکھ پہنچا ہے، جس نے جس کی حق تلفی کیا ہے، کسی نے کسی کا حق چھینا ہے، کسی نے کسی کو ستایا ہے، تو ایک ایسی دنیا بالیقین ضروری ہے جہاں مکمل بدلہ دلایا جا سکے۔ یہاں تو آدمی دل میں تکلیف محسوس کرتا ہے اور ہاتھ مسکرا کے ملائے جاتا ہے، حالانکہ دل میں تکلیف ہے، اور وہ تکلیف دشمنوں سے نہیں، اپنوں سے بھی ہے، پرایوں سے نہیں، عزیزوں سے بھی ہے۔ تو ایک ایسی دنیا ضروری ہے جو بغیر کسی دغدغے کی دنیا ہو، اس دنیا میں کوئی غم نہ ہو، کوئی رنج نہ ہو، ہر عمل کا مکمل بدلہ مل جائے۔ اس کے لیے آخرت ایک یقینی اور ضروری چیز ہے۔
دنیا میں جتنے مذہب ہیں سب نے آخرت کے لیے مختلف تعبیر اختیار کر رکھی ہے، لیکن آپ اسے پڑھیں گے تو ہنسیں گے. کسی کی آخرت بھوش، فیوچر، مستقبل کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، لیکن اسلام نے یہ 3 بنیادی عقیدہ دیا ہے اپنے ماننے والوں کو: توحید کا، رسالت کا، آخرت کا. لیکن اس کی کما حقہ تکمیل کے لیے تعلیم ضروری ہے. یہ عقائد اسلام ہے. جن قوموں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کیا، یہ سب اپنے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ کی چہیتی قومیں تھیں. ان کے پاس انبیاء آئے تھے، بنو اسرائیل میں انبیاء آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کے ایک نبی تھے، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. یہ اللہ کی کتاب لے کر کے آئے تھے. لیکن ان کے بعد والوں نے ان تینوں چیزوں میں خیانت کیا. جب ہمیں کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا مذہب بدل گیا، تو کیا بدلا ہے؟ توحید کے سلسلے میں عقیدے بدل گئے. جو توحید موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، ان کی قوم اس کی حفاظت بعد میں نہیں کر سکی. جو توحید، رسالت اور آخرت انبیاء بنو اسرائیل لے کر کے آئے تھے، ان کی قوم ان کے بعد اس کی حفاظت نہیں کر سکی، اس عقیدے کا حق ادا نہیں کر سکی. تورات میں اللہ نے جس توحید اور رسالت کو بیان کیا، اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے جس رسالت کا ڈنکا بجایا کہ ان کے ہاتھ سے اللہ نے معجزات ظاہر کیے، ان کی قوم اس کے بعد اس رسالت، اس توحید، اس آخرت کی حفاظت نہیں کر سکی. یہ تینوں چیزیں جہاں کم ہوئی، ہم نے کہا مذہب بدل گیا. صرف اور صرف یہ تینوں عقیدے صحیح معنوں میں اگر کہیں موجود ہیں، اللہ کی کتاب قرآن شریف اور محمد رسول اللہ کی امت محمدیہ میں، اسی کی حفاظت کا نام اسلام کی حفاظت ہے. یہ عقائد اسلام ہے، بنیادی چیزیں ہیں. پھر بقیہ عقیدے اسی سے نکلے ہیں. شاہ ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عقائد اسلام حقائق اسلام ہے، اور حقیقت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. ہم دیکھیے چند الفاظ استعمال کرتے ہیں. کبھی ہم کسی چیز کے لیے خبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں خبر اس دور میں اسے نیوز کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں. صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. آئے دن کا تجربہ ہے. آپ خبر سے ذرا اوپر چلیں، جس کو آپ علم کہتے ہیں. علم، وہ علم مفید بھی ہو سکتا ہے، مضر بھی ہو سکتا ہے. اگر علم صحیح بنیاد پر حاصل ہوا ہے تو صحیح ہوگا، اور غلط بنیاد پر حاصل ہوا ہے تو غلط ہے. ایک ڈاکٹر نے آلہ لگایا، اس کا آلہ خراب ہے تو غلط بنیادوں پر اسے علم حاصل ہوا. ایک مشین نے ایکس رے کیا، وہ مشین خراب ہے، غلط بنیادوں پر علم حاصل ہوا تو غلط ہوگا. علم کا ماخذ، علم کی بنیادیں، علم کے ذرائع صحیح ہے تو علم صحیح ہوگا، اور علم کے ذرائع غلط ہیں تو علم غلط ہوگا. علم نافع بھی ہوگا، علم ضار بھی ہوگا، علم صحیح بھی ہوگا، علم غلط بھی ہوگا. اچھا، آپ اس کے اوپر چلے جائیں، خبر کی حد ختم ہو گئی، علم کے حدود شروع ہوئی ہے، علم کی حد ختم ہو گئی. یقین میں آپ چلے جائیں. یقین کبھی کبھی غلط چیزوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے. آپ دنیا میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کو ہم وہم پرست کہتے ہیں. وہ وہم پرست نہیں ہیں، اس کو تو علماء نے کہہ دیا کہ وہم پرست ہیں، لیکن ان کا یقین غلط چیزوں کے ساتھ جڑ گیا ہے. یہ کام منگل کو کریں گے تو نقصان ہوگا، فلاں دن یہ کریں گے تو نقصان ہوگا، فلاں چیز کھائیں گے تو نقصان ہوگا، فلاں عمل. یہ کیا ہے؟ ہم تو اسے وہم کہتے ہیں، لیکن وہ ان کا یقین بن گیا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ یقین بھی صحیح چیز کے ساتھ جڑتا ہے تو صحیح رہتا ہے، اور اگر غلط باتوں کے ساتھ یقین جڑ گیا تو غلط. ان تینوں چیزوں میں انسانی تصرف اور خیال کو دخل ہوتا ہے. جہاں ان تینوں کے حدود ختم ہو جاتے ہیں، خبر کی حد ختم ہوئی، علم کی حد ختم ہوئی، یقین کی حد ختم ہوئی، وہاں شروع ہوتا ہے درجہ عقیدے کا. جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ خبر نہیں ہے. اب آپ غور کریں، اس وقت جو عقائد ہم لوگ توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم وغیرہ وغیرہ کے بارے میں کتابوں میں یاد کرتے ہیں، یہ ہمارے دل دماغ میں خبر کے درجے میں بسا ہوا ہے.
کسی نے اور پڑھ لکھ لیا اور کچھ وقت لگا لیا جماعتوں میں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ گیا، ذرا اس کا اور آگے بڑھ گیا، علم کے درجے میں ہو گیا کہ اس کو پتہ چل گیا کہ اس عقیدے کی دلیل فلاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ عقیدہ اس لیے ہے، اس کا نقطہ یہ ہے، اس کی عقلی وجہ یہ ہے۔ کسی نے اور کر لیا، بڑے یقین کے درجے میں آ گیا کہ وہ اپنے عقیدے کی دوسروں کو دعوت بھی دینے لگا، لیکن یہ تینوں درجے عقیدے سے کم درجے کے۔ پھر عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ وہی ہے، عقائد اسلام، حقائق اسلام ہے کہ آپ کو اس عقیدے کے ساتھ ایسی عقیدت جڑی ہوئی ہو کہ خواب و خیال میں بھی آپ اس کے خلاف کرنے پر قادر نہ ہو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ آپ کے لاشعور میں، تحت شعور میں عقل کی اور قلب کی جتنی سطحیں ہیں، جتنی گرہیں ہیں، جتنی تہیں ہیں، جتنی اس کی پرواز ہے، سب سے اوپر آپ کا عقیدہ مسلط ہو جائے۔ جب کوئی آدمی توحید کے عقیدے کو مانے گا تو کبھی شرک نہیں کر سکتا، اور جہاں رسالت کے عقیدے پر اس کو بھروسہ ہوگا اور وہ رسالت کا عقیدہ مضبوط ہوگا تو وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر، آپ کی سنتوں کے برابر، آپ کی معاشرت کے برابر، آپ کے فیصلے کے برابر کسی چیز کو درجہ دے گا ہی نہیں۔ یہ جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں، آپ قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے جائیے اور توحید کی اور رسالت کی آیتوں کو پڑھتے جائیے، سمجھتے جائیے۔ پڑھے لکھے لوگ کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو تصور ہے، آخرت میں پیش ہونے کا جو تصور ہے، کبھی قبرستان کی زیارت کر کے دیکھے، قبروں میں جا کر کے دیکھے، کبھی قبرستانوں میں زندہ آبادی کے مقابلے میں قبرستان کی آبادی کئی گنا بڑی ہوتی ہے، لیکن ایک پشت کے بعد کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کہ یہ قبر کس کی ہے۔ آج جتنے منصوبے ہمارے دماغوں میں ہیں، اس سے زیادہ شاید ان لوگوں کے دماغ میں تھے جو آج منو مٹی کے نیچے آرام کر رہے ہیں، جسے کوئی بتانے والا بھی نہیں قبر کس کی ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ اس قبرستان میں، اس مقام پر ہمارے ہی خاندان کے مردے دفن کیے جاتے ہیں، اور آج جس کی میت ہوئی ہے لوگ زیارت کر رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، جنازہ پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، کندھا دے رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، اس قبرستان میں لے جاتے ہیں۔ اس کی نئی قبر بنانے کے لیے جب قبر کھودی جاتی ہے تو بوسیدہ ہڈیاں نکلتی ہیں۔ جیسے آج اس کے لیے رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، کل کو بوسیدہ ہڈی والا بھی اس زمانے میں شاید اس سے معزز رہا ہو اور اسی کے خاندان کا کوئی بزرگ رہا ہو۔ تو آخرت کا جو عقیدہ ہے، آخرت کا جو تصور ہے، آخرت کا جو خیال ہے، آخرت کا جو یقین ہے اسلام میں، آخرت کا جو عقیدہ ہے، یہ بندے کو جتنا زیادہ سامنے رہے گا، مستحضر رہے گا، اتنا بندہ اس دنیا کے عارضی ہونے کا یقین رکھے گا۔ اس کے یہاں کی لذتیں فانی، یہاں کی عزتیں فانی، یہاں کی دولتیں فانی، یہاں کی ذلتیں بھی فانی ہیں، یہاں کی غربت اور مفلسی بھی جب دنیا کو ہی قرار نہیں ہے تو دنیا کی بھلائی اور برائی کو قرار کیسے ہوگا؟ جب دنیا ہی غیر مستقل اور عارضی ہے تو یہاں کی مٹنے والی چیزیں بھی غیر مستقل عارضی ہیں۔ لیکن اب دیکھیں ہم باقی رہنے والی آخرت کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اور فنا ہونے والی دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ اگر کوئی چور چوری کر رہا ہو اور اسے کوئی 6 سال کا بچہ دیکھ رہا ہو تو وہ چوری نہیں کرے گا۔ کوئی زانی زنا کر رہا ہو، اسے 6 سال کا بچہ دیکھ رہا ہو، زنا نہیں کرے گا۔ کوئی شرابی شراب پی رہا ہو، پیشہ ور گنہگار جس کو ہم سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، اگر اسے پتہ چلے کوئی دیکھ رہا ہے وہ رک جائے گا۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہر انسان ہمہ وقت اللہ کی نظروں میں ہے، تم کہیں بھی چلے جاؤ اس سے بچ نہیں سکتے۔ اس کا علم، اس کی قدرت تم کو احاطہ کیے ہوئے ہے، دور نزدیک کو یکساں سنتا اور دیکھتا ہے، وہ دور نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی کتاب کہہ رہی، قرآن کریم یہ کہہ رہی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اب ایک طرف ایک مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جان رہا ہے، پھر بھی مومن دھڑلے سے گناہ کیے جا رہا ہے، تو کمی کہاں آئی؟ کمی اسی عقیدے کی آئی۔ یہ کمی کیوں آئی؟ کیونکہ یہ عقیدہ تربیت سے حاصل ہونا چاہیے تھا۔ توحید، رسالت، آخرت کے عقیدے کی جو تعلیم اور تربیت ہے یہ وہاں سے آتا،
خالی فطری اور غیر شعوری طور پر جو ہمارے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ ہم مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے اور یہ باتیں ہم کو ماں کے دودھ کے ساتھ ہمارے رگوں میں پہنچ گئی، اور اپنے ماحول میں ہم نے دیکھا کوئی سجدہ تو ہم کیا سمجھتے ہیں جیسے کروڑوں لوگ کا ایک مذہب ہے وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، ایسے ہمارا بھی ایک مذہب، ہم نماز روزہ کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے مذہب کو مذہب سے تقابل کر کے برابر سمجھا، جیسے ان کا ایک مذہب ہے وہ صلیب پہنتے ہیں، وہ چرچ جاتے ہیں، ویسے ہمارا بھی ایک مذہب ہے۔ لیکن ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے جو عقائد اسلام ہے وہ حقائق اسلام ہے، وہ ایسے ذرائع سے ہم تک آئے ہیں جس میں کہیں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اور ضروری یہ تھا کہ ان چیزوں کو تعلیم اور تربیت کے ذریعے ہمارے رگ و پے میں جاگزی کیا جاتا۔ جب آدمی کو اسلامی عقائد، آپ یاد رکھیں جسے عقیدہ کہتے ہیں، وہاں ایک کام بھی کرنے کا نہیں ہے۔ ہمارے اسلام کے عقیدے تفصیل کے ساتھ بچوں کو تعلیم الاسلام میں 6 اور 7ویں کلمے کی شکل میں پڑھائے جاتے ہیں۔ 6 کلمہ جسے بچے ایمان مجمل کہتے ہیں، اچھوں کو نہیں یاد رہتا، اور 7واں کلمہ جسے ایمان مفصل کہتے ہیں۔ ایمان مجمل ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، بڑا چھوٹا کلمہ ہے۔ اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، میں نے اس کے سارے احکام قبول کیے، بس اگر میں جان گیا یہ اللہ کا حکم ہے میں قبول کر لیا، اسے ایمان مجمل کہتے ہیں۔ آج کے مسلمانوں کی بڑی تعداد ایمان مجمل کے دائرے کو بھی نہیں سیکھے ہوئے ہے، جو کسی مکتب کا منہ نہیں دیکھا۔ اچھے خاصے کبھی تجربہ ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ جو ملی مسائل حل کرنے کے لیے مشوروں میں بیٹھتے ہیں، جب بات ایمانیات کی آتی ہے تو میں کہا کرتا ہوں نہار پیٹ رہتے ہیں۔ نہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کبھی بچپن میں ایسے مکتب کا، ایسے مولوی صاحب کا، ایسے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا۔ لٹریچر کے ذریعے سے پڑھ کر کے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیا تو وہ نقوش والا اسلام تو سمجھ گئے، اسلام پر بڑے بڑے لیکچر پڑھا، بڑے بڑے مضامین پڑھا، لیکن جس اسلام کو عقیدے کی تربیت اور تعلیم کے ذریعے استاذ کو اندر اتارنا تھا، اس کیفیت سے، اس حالت سے وہ محروم رہے۔ کچھ لٹریچر پڑھ، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ ہمارے جو دینیات ہے اس زمانے میں، دینی تعلیم ہے، میں کہا کرتا ہوں ہمارے ملک میں اور پاکستان میں دینی تعلیم کی ٹیکنیکل زبان اردو ہے۔ بہت سارے لوگ انگلش میڈیم ادارے چلاتے ہیں، وہ انگلش کے ذریعے بچوں کو اسلام سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پورے دنیا کے ماہرین تعلیم کا فیصلہ ہے کہ کسی بچے کی ٹھوس تعلیم اس کی مادری زبان میں ہوتی ہے۔ آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، میڈیکل کی ٹیکنیکل زبان انگلش ہے، کمپیوٹر کی ایک ٹیکنیکل زبان ہے اپنی، کسی بھی علم کو اس کی اپنی اصطلاحی زبان سے علیحدہ کر کے اگر سیکھا جائے گا تو خامی رہے گی۔ اسلام کی سب سے پہلی ٹیکنیکل اور بنیادی زبان عربی ہے، اس کے تصورات اور خیالات تک اسلامی ہیں، اس کے پس پردہ آپ کو شرک نظر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد علماء کرام نے خدمت کر کے ان سارے تصورات کو، تخیلات کو، علوم کو منتقل کیا فارسی میں۔ دنیا کے بہت بڑے رقبے میں اور بہت مہذب قوم میں جن کی مادری زبان فارسی تھی، اس اسلام کو منتقل کیا گیا۔ روزہ کا لفظ عربی لفظ نہیں ہے، اردو لفظ بھی نہیں ہے، نماز کا لفظ اردو بھی نہیں ہے، روزہ اور عربی کا لفظ بھی نہیں ہے۔ ایسے 50 الفاظ ہیں۔ لفظ خدا عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اردو زبان کا بھی لفظ نہیں ہے۔ یعنی وہ تخیلات، وہ تصورات، وہ علوم اس وقت کی سب سے اہم زبان فارسی میں منتقل کی گئی، اور وہ ان کی مادری زبان تھی۔ اس مادری زبان والوں میں علماء پیدا ہوئے، فقہا پیدا ہوئے، صوفیہ پیدا ہوئے، دائی پیدا ہوئے، اور ان کے وہ سارے علوم ان کے روز مرہ کی زندگیوں سے جھلکتے تھے۔ وہ جہاں گئے ان کے ذریعے سے اسلام پھیلا۔ جب اس ملک میں اسلام آیا تو ہماری اور آپ کی مادری زبان اردو ہے، اس کا لہجہ میں فرق ہو سکتا ہے، لکھنؤ کی اردو الگ ہو سکتی ہے، حیدرآباد کی الگ ہو سکتی ہے، مدراس کی الگ، میسور کی الگ، پنجاب کی الگ، کلکتہ کی الگ ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی زبان الف با تا سا کی اردو ہی ہے۔ گھروں میں وہی بولی جاتی ہے، روزانہ گھر آنگن کی بولی وہی ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو وہ اپنی مادری زبان اردو سے محروم رکھے، اسلام کسی زبان کا محتاج نہیں ہے۔ جن
قوموں نے، جن ملکوں نے اردو کا ایک لفظ بھی نہیں سیکھا ہے، ان کی اپنی زبان میں اسلام پہنچ چکا ہے، لیکن ہم پشتہا پشت سے اردو زبان سے وابستہ ہیں۔ اس لیے بہترین اردو زبان بھی اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، اور وہ ذریعے تعلیم ہوگا دینیات کا، دین کا، ترجمہ قرآن کا، سیرت کا، تاریخ کا، سنت کا، تو کما حقو ہمارا بچہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کو سمجھ پائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے جو ایمان مجمل کے دائرے میں بھی نہیں شمار کی جا سکتی۔ عقیدے اور اعمال کے بارے میں بالکل وہ نہار پیٹ ہے کہا کرتا ہوں میں، چونکہ انہوں نے عصری علوم پڑھے ہیں، اب وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس دینیات کی کمی کو اس علم سے پورا کر دیں، تب وہ اسلام مطالعہ کرتے ہیں غیر اسلامی زبان میں، وہ اسلام مطالعہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے کبھی کبھی مستشرقین کی کتابوں میں، جو کتابیں لکھی گئی ہیں اسی لیے کہ اسلام کو خراب کیا جائے، اس کے تصورات کو تبدیل کیا جائے، اس کے مفہوم اور مطلب کو بدلا جائے۔ ان کتابوں میں جب کسی اسلامی مسئلے پر مطالعہ کرتے ہیں، پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فکروں سے مولوی ملا لوگ بھی متفق ہو جائیں، تو مولوی اور ملا اور مدرسے والوں کا ماخذ اسلام اللہ کی کتاب قرآن شریف ہے، ان کا ذریعہ تعلیم اردو ہے، ان کے علم اور عقیدے کا ماخذ رسول اللہ کی زبان حدیث شریف ہے جو حدیثی کتابوں میں لکھا ہے، ان کا ذریعہ تعلیم اردو ہے، اس کی شرح عربی فارسی اردو میں، اور آپ کا ماخذ علم جو ہے وہ مستشرقین کی کتابیں ہیں یا پروفیسر لوگوں کی کتابیں ہیں جو ایمان سے بھی محروم ہیں اور اسلامی افکار سے بھی محروم ہیں، عقیدے کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ میں بات آج آپ کے اس مدرسے میں کہہ رہا ہوں تو کہاں تک آپ اس کو سمجھ سکے ہوں گے یا کہاں تک آپ نے میرا منشا سمجھا ہوگا۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو دوسری طرف چلی گئی کہ جسے عقیدہ کہتے ہیں وہاں کرنے کی چیز کوئی نہیں ہے۔ چھٹا کلمہ ایمان مجمل ہے اور ساتواں کلمہ ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ چند لوگوں کے ہونٹ ہلے ہیں۔ آپ شہر میں رہتے ہیں، میں رائے چوٹی دیہات میں رہتا ہوں، میں اپنے دیہات میں جاتا ہوں تو اپنے دیہاتی ساتھیوں کو کھڑا کر کے ساتواں کلمہ سنتا ہوں۔ آپ نہ گھبرائیں، آپ سے نہیں سنوں گا، کسی اچھے خاصے سے پوچھ لو۔ آمنت باللہ و ملائکتی، فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے فرشتوں پر۔ ہم تو صرف قرآن پڑھتے ہیں نا، وہ کتب ہی یہاں ہے، اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا۔ کیا مطلب اس ایمان لانے کا؟ ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم اور موسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگرچہ اللہ نے ہمارے کام فرشتوں کے حوالے کر رکھے ہیں، دائیں بائیں کندھے پر اعمال لکھنے والے فرشتے، روزی پہنچانے والے فرشتے، جان نکالنے والے فرشتے، بارش لانے والے فرشتے۔ اگرچہ اللہ نے اپنے کام فرشتوں کے حوالے، اعمال لے کے جانے والے آپ نے سنا ہوگا علماء سے، نماز فرشتے لے کے جاتے ہیں، اور اگر وہ ناقص ہے پرانے کپڑے کی طرح منہ پر مار دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ رگے گلو سے قریب ہے، دور نزدیک کا کوئی فاصلہ نہیں ہے، تو اس نے فرشتوں کو درمیان میں کیوں رکھا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فرشتہ مؤثر حقیقی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی فرشتے کو کوئی پاور حاصل نہیں ہے، وہ ایک مقدس مخلوق ہے، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن جان نکالنے والے فرشتے کو یہ قدرت نہیں ہے کہ خدا کی مرضی کے بغیر ایک لمحہ پہلے جان نکال لے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہیں ہو سکتا۔ آپ غور کریں، اس میں کوئی کرنے کا کام ہے؟ اللہ پر یقین رکھنا، وہی عقیدہ توحید کا رکھنا، وہ کتب ہی اس کی کتابوں پر۔ اچھا، تورات، زبور، انجیل پر اپنے اپنے وقت میں وہ اللہ کی کتاب تھی، لیکن آج وہ بدل چکی ہے، اور اللہ کی کتابوں میں اللہ کا کلام قرآن کریم ہے، یہ جیسا اللہ نے اتارا ویسا ہی ہے، ویسا ہی قیامت تک چلے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے، نہ ہونا ممکن ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اگر یہ اٹھ گیا تو پھر دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔
وَرُسُلِهِ، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم کلمے میں ایک رسول کا نام لیتے ہیں، نبی آخر الزمان کا، لیکن ہمارے ایمان میں رسول ہی ہے، اور یہ قرآن کی آیت میں بھی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، آپ پڑھ لو۔ تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں ایک نبی کا اور ایمان لا رہے ہیں سارے رسولوں کی رسالت پر۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی ایمان اور اسلامی عقیدے کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے، ہم روایتی قسم کے مسلمان ہیں، اور کچھ جنرل نالج اگر ہم کو حاصل ہو گئی تو ہم اسلام کے ہر نظام میں دخل دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ایک کام ایمانیات میں کرنے کا کام کہاں ہے؟ عبادات میں کرنے کا کام ہے۔ جہاں نماز ہے، جہاں روزہ ہے، جہاں حج ہے، جہاں زکوٰۃ ہے، جہاں معاشرت یعنی لین دین ہے، معاملات لین دین خرید و فروخت ہے، رہن سہن ہے، یہاں سب کام کرنے کا ہے۔ یہاں تک سکھایا گیا ہے کون سا کام سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے، کون سا کام الٹے ہاتھ سے کرنا ہے۔ یہ کرنے والے کام میں یہاں تک سکھایا ہے کہاں بولنا ہے، کہاں چپ رہنا ہے۔ یہاں اسلام نے یہاں تک سکھایا ہے کہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لو، ہمارا اسلام یتیم نہیں۔ نماز میں کھڑے ہونا ہے، پیر کہاں رہنا ہے، ہاتھ کہاں رہنا ہے، نظریں کہاں رہنی ہے، جھکنی۔ آپ دیکھو کرنے کے کام میں اللہ نے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی باقی نہیں رکھا، بیان کیا، نبی پاک نے عمل کیا، صحابہ نے سیکھا، تبلیغ کیا، اللہ اجر عطا فرمائے، درمیان کے سارے لوگوں کو ہم تک پہنچایا۔ تو اسلام نام ہے کچھ کرنے کے اعمال کا، اور اسلام نام ہے کچھ ماننے کے حقائق کا۔ یہ ہر مومن کے لیے فرض عین ہے۔ جب کبھی تعلیم کے عنوان سے کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے تو لوگ اس موضوع کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ ہمارے یہ جو مکتب ہیں، ہمارے جو یہ مدرسے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، ایک ہاتھ میں سائنس ہوگا۔ ان کے سمجھ میں آتا ہے کہ سائنس کی کوئی ایک کتاب ہے۔ میرے دوست، سائنس کی کوئی ایک کتاب نہیں ہے۔ انجینئرنگ کی سائنس الگ ہے، میڈیکل کی سائنس الگ ہے، ہر چیز کی سائنس۔ سائنس کہتے ہیں سمجھ کی بات کو، عقل کی بات کو۔ کہنے والے بھی اتنے عجیب ہیں، سننے والے بھی اتنے عجیب ہیں، تالی بجاتے ہیں ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، ایک ہاتھ میں سائنس ہوگا۔ بھائی ہر چیز کی سمجھداری، اس کی تھیوری، اس کے طریقے کو سائنس کہا جاتا ہے۔ اور سائنس کا سب سے بڑی سائنس کی تائید کرنے والا اسلام ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا ہے، غور کرو، فکر کرو، عقل سے بات کرو۔ حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے سائنس پڑھو اللہ والے بن جاؤ گے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا غور کرو اپنے اندر۔ کچھ ہڈیاں اللہ نے سخت بنائی، کچھ نرم بنائی، کچھ سولڈ بنائی، کچھ لکوڈ بنائی۔ آپ غور کرو ذرا، یہ کس نے بنایا؟ ایک ہی طرح کی غذا کھاتے ہیں، اس غذا سے آنکھ کو دیکھنے کی قوت ملتی ہے، کان کو سننے کی قوت ملتی ہے، دانتوں کو چبانے کی قوت ملتی ہے۔ ایک عمر کو پہنچنے کے بعد آدمی کا دانت بڑھنا بند ہو جاتا ہے۔ ناخن بھی اللہ نے بنایا ہے، دانت بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اگر ناخن کی طرح دانت بھی بڑھتے رہیں تو کیا حال ہوگا؟ انسان کتنا عاجز ہے۔ اگر اللہ پاک یہ فرمائے کہ قوت میں پیدا کر دوں گا لیکن بانٹنا تم کو ہوگا، تم جو چاہو کھاؤ، پھل کھاؤ، اناج کھاؤ، چاول کھاؤ، شربت پیو، بدن میں جتنے قوت کی ضرورت جہاں جہاں ہے پیدا کر کے میں دے دوں گا، تم ترازو سے بانٹا کرنا۔ تو جب آدمی بانٹنے بیٹھے گا تو کسی کی ایک آنکھ فیوز ہوگی، کسی کا ایک کان خراب ہوگا، کسی کا توازن نہیں باقی رہ سکتا۔ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ اس کی بندوں پر شفقت ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنے قسم کی کاریگری ہے۔ خام خواہ کے لیے مسلمانوں نے چونکہ اپنی صحیح بنیادی فکر کو چھوڑ دیا، اس لیے ان کے بارے میں جس کا جو جی چاہتا ہے کہتا ہے، اور ہماری قوم تالی بجا کے اس کا ویلکم کرتی ہے۔ یہ سمجھتی ہی نہیں کہ یہ میری ہجو کر رہا ہے یا میری تعریف کر رہا ہے۔ اس لیے تعلیم کے مسئلے کو پہلے دور میں انتہائی واضح لفظوں میں سمجھیے۔ ڈاکٹر کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ ڈاکٹر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ میڈیکل کی پڑھائی نہیں پڑھے گا۔ کلکٹر کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ کلکٹر نہیں ہوگا جب تک کہ اس تعلیم کو حاصل کر کے پاس نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اپنا ذہن بنائیے، مسلمان تو مسلمان،
نبی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا۔ اس حوالے سے نوح علیہ السلام کے کنان کا واقعہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ تھے؟ آپ کی زبان بولتے تھے، آپ جیسے ان کے راہ و رسم تھے، سماجی زندگی تھی، وہی شہر تھا، وہی بلڈ گروپ تھا، وہی خاندان تھا، فرق آ کر کے پڑ گیا کلمے والی زندگی میں۔ قبول کر لیا تو دنیا میں کہیں سے بھی آئے صحابی کہلائے، چاہے حضرت سلمان فارس سے آئے ہوں، حضرت صہیب روم سے آئے ہوں، حضرت بلال حبش سے آئے ہوں۔ نہیں قبول کیا تو چاہے آپ کے چچا ہی کیوں نہ ہو، ابو طالب، مسلمان نہیں مانا گیا۔ تو ہم اس گوار اور اس کھول سے نکلیں جو ہم کو لوریاں سنا سنا کے، تھپکیاں دے دے کر کے ووٹر لسٹ کے مسلمان ہونے پر تسلی دے دی گئی ہے۔ صاف لفظوں میں عرض کرتا ہوں، اس کھول سے ہم نکلیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ جب تک اپنے بچے کو ہم ایمان نہیں سکھائیں گے، اسلام نہیں سکھائیں گے، یہ مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے جو ضرورت ایسے مدرسے پورے کر رہے ہیں، اور اس کے لیے لڑکے اور لڑکی کوئی اس میں فرق نہیں ہے، دونوں میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ جتنا لڑکوں کے لیے ضروری اتنا لڑکیوں کے لیے ضروری۔ اور میں کہتا ہوں اگر بچپن میں یہ نہیں سیکھا ہے تو 55 والوں کا بھی یہ معاف نہیں ہے۔ میں ایک گاؤں کے جلسے میں گیا تھا، مکتب کے جلسے میں، میرے ایک دوست تھے اس قریے میں، ان کا نام ذوالفقیر صاحب تھا، اور اب متولی صاحب جلسے میں شہنشین پر بیٹھے، میرے ہی پڑوس میں، ان کے نواسے نے دعائے قنوت سنایا۔ میں نے اس دوست کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا مائک دیتا ہوں، تم کو سنانا ہوگا۔ ان کو تھرتھری شروع ہو گئی، پسینہ شروع ہو گیا۔ میں نے کہا نواسے کے لیے دعائے قنوت، اتحیات، درود شریف، سورہ فاتحہ، نماز ضروری، اور نانا کے لیے۔ میں عام طور سے کہا کرتا ہوں اپنی قوم سے، اپنے علاقے میں، کہ تم یہ یقین بناؤ کہ تمہاری مسجدوں کے جو امام ہیں، تمہارے مکتبوں کے جو استاد ہیں، وہ تمہارے نواسے، پوتے، بیٹے بیٹیوں کے استاد نہیں، تمہارے بھی استاد ہیں۔ اگر تمہاری دینی زندگی ناقص ہے تو سب سے پہلی تمہاری ترجیح ہے کہ تم اپنے اس امام سے اپنی زندگی کے اس خلا کو پورا کرو۔ یہ ہماری اسلامی تعلیمی پالیسی کا بہت ہی بنیادی عنصر ہے۔ پورے عالم پر تبصرہ چھوڑیے، ہمارے اس ملک میں اگر آپ اس طرح اسلام کی تعلیم اپنی نسلوں کو نہیں دیں گے تو آپ کے بچے شرک سے بچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ آپ کی تعداد 20-25 کروڑ ہوگی، لیکن مشرکوں کی تعداد 100 کروڑ سے زیادہ ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں اطمینان کرتا کہ میرے بچے نے میڈیکل کی کتاب بک اسٹال سے لے کے پڑھ لیا ہے، وہ ڈاکٹر بن گیا ہے۔ لا کی کتاب بک اسٹال سے لے کے اس کے لیے یونیورسٹی جانا، ایڈمیشن لینا، نیٹ لکھنا، کتنے لوگ اب سیٹ کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں، 1-2 کروڑ روپے دیتے ہیں سیٹ کے لیے۔ تو پھر اس پر کیسے اطمینان کر لیا جاتا ہے کہ ہم نے غیر محترم، میں اپنے قریے کی بات کرتا ہوں، کوئی بھائی آپ کی بچے نے قرآن کہاں پڑھا؟ آپا کے یہاں پڑھا ہے، پھپھی کے یہاں پڑھا ہے، فلاں خالہ کے یہاں پڑھا ہے، اور دیکھا جائے تو وہ تعلیم برابر نہیں ہوتی۔ جیسے عصری تعلیم، اسکول کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں میرے دوستو، ایسے قرآن کریم کی تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے، اور ہم کو اس میں چوکس ہونا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں اس تعلیم کی عزت ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جو بچہ مدرسہ پڑھتا ہے اس کی اہمیت کم ہے، جو بچہ اسکول کالج پڑھتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ یہ بچہ دین پڑھ رہا ہے، ہماری آخرت بنائے گا، اپنی بھی دنیا اور آخرت دونوں بنائے گا۔ ہماری مسجدوں کے جو مکاتب ہیں اور ایسے جو مدرسے ہیں محلوں میں جا بجا، یہ بڑے غنیمت ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر یہ آباد نہیں ہوں گے تو یہاں سے دین گھروں میں نہیں پہنچے گا۔ اگر آپ کے بچے اور بچیاں یہاں سے نہیں جڑیں گے تو ان کی زندگی میں ایک ایسا خلا ہو جائے گا کہ زندگی میں کبھی وہ خلا پورا نہیں ہوگا۔ جس کا ایمان کمزور رہ گیا، جس کے اعمال کمزور رہ گئے میرے دوستو، اگر وہ چاہے مسجدیں بنوا کے، مدرسے بنوا کر کے، خیرات، بہت سے لوگ ہیں رمضان میں بڑا افطار کراتے ہیں، صاحب بڑی سحری کراتے ہیں، بڑی مسجدیں، اپنے اتحیات کی فکر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں وہ نیکی ہے، مستقل ایک نیکی ہے، آپ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، غریب لڑکیوں کی شادی کروا رہے ہیں، غریب بچوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں، فری بک تقسیم کر رہے ہیں، یہ ساری نیکی ہے،
لیکن آپ کی قبر میں جو آپ سے سوال ہوگا وہ من ربک، آپ کے رب کا سوال ہوگا، ما دینک، آپ کے دین کا سوال ہوگا، من ھذا الرجل، حضرت محمد رسول اللہ سے نسبت کا سوال ہوگا۔ اگر آپ کا یقین پختہ نہیں ہے تو آپ شہری افطار کرانے کے بعد، مسجد مدرسہ بنانے کے بعد وہاں اللہ نہ کرے جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے اس مسئلے کو بہت ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے، خاص طور سے ہمارے علماء اور خطبہ کو اور ان لوگوں کو جو دینی شعور رکھتے ہیں، عمائدین اور ذمہ دار قسم کے ہیں۔ ایک مرحلہ پہلا والا، چونکہ ہمارے ملک کا ماحول قدم قدم پر شرک کا پھیلا ہوا ہے، اور اب یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی ہے، ہمارے اسلامیات سے، ہمارے دین سے، ہمارے شعائر سے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کو نفرت ہے، وہ اس کا اظہار کرتا رہتا ہے، حالانکہ ہمارا یقین ہے ان کی نفرتوں سے ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ مسلمان میں وہ قوت ہے کہ وہ اپنی قوت سے زندہ رہے گا، اس کا ایمان کسی پر منحصر نہیں ہے، اس کی نماز کسی پر منحصر نہیں ہے، اس کی اذان کسی پر منحصر نہیں ہے۔ شاعر اسلام اس ملک میں ہماری اپنی ہمت سے زندہ رہیں گے، ہم کسی دوسرے کے یہاں محتاج نہیں ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ہاتھ کے پھوڑے کو آئینے میں نہیں دیکھا جاتا، وہ آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کو آپ کی اسلامیت سے، اسلامی زندگی سے وحشت اور نفرت ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے دینی تعلیم کی فکر نہیں کیا، وہ بچہ آدھی گھنٹہ، ایک گھنٹہ قرآن کے مکتب کے ماحول میں رہتا ہے اور 6 گھنٹہ وندے ماترم کے ماحول میں رہتا ہے۔ اگر آپ نے آگے بڑھ کے اس تعلیم کی بھی فکر نہیں کیا تو کہیں ایسا نہ ہو جیسے ایک مریض کو روزانہ ایک انجیکشن لگایا جائے صحت کا، ایک زہر کا، اس کا کیا حال ہوگا؟ روز ایک انجیکشن لگتا ہے، مسجد میں امام صاحب انجیکشن دیتے ہیں ایمان کا، اسکول میں جاتا ہے اسے انجیکشن ملتا ہے کفر اور شرک کا، تو بچے کی زندگی کیسی ہوگی؟ ابھی ہمارا ہندوستانی مسلمان پہلے مرحلے کا ہی انتظام کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکا ہے، جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ حالانکہ یہ ہماری سب سے پہلی ضرورت تھی کہ ہم ہر ہندوستانی بچہ اور بچی کے دین کی بنیادی تعلیم کا انتظام کر دیتے۔ ابھی ہم اس سے فارغ نہیں ہو سکے۔ جتنی بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، سب کے اغراض و مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ پہلی ترجیح ہماری ہے کہ اس ملک میں پیدا ہونے والا مسلمان بچہ اور بچی دین کی بنیادی تعلیم سے واقف ہو۔ ہم نے جنرل نالج کو، چند منتشر معلومات کو دین کی بنیادی معلومات کے لیے کافی سمجھا ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ وہ عقیدے جس کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا، وہ اعمال جس کے بغیر مسلمان نہیں مکمل ہوتا، وہ سکھانا ہم میں سے ہر ایک کے لیے اپنی اولاد کو فرض ہے۔ اس کے لیے ایسے مدرسوں کی قدر کرنی چاہیے، اور وہ ضرورت ایسے ہی مدرسوں میں آ کر کے پوری ہوتی ہے۔ اور ان اولاد کے بارے میں ہم کو قیامت میں جواب دینا پڑے گا، یہ اللہ کی نعمت ہے، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج کے بچے کل کو بڑے ہوں گے، ہم اس کا بھی انتظام کریں، جو باحوصلہ لوگ ہیں وہ آگے بڑھ کے اگلے مراحل کا بھی انتظام کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کا وقت کچھ زیادہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی اس طرح کے مکاتب اور مدارس قائم ہیں، اللہ اس کی نصرت فرمائے، اسے رونق درس عطا فرمائے، آباد فرمائے، اس کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور ہم لوگوں کو ایسے اداروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔